السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف سورت کا نمبر 7 ہے اور پارے کا نمبر 9 ہے۔ آیت 196 تک لاسٹ ٹائم ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج جو ہے 197 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، وہ جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کے معبودان باطل ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کی مدد کیا، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیچھے بھی جو ٹاپک چل رہا تھا وہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، کوئی مجسمہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی درخت ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ مطلب کسی کی پکار کو سننے والا، کسی کی مشکل کو حل کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کافر مشرکین مکہ جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں وہ ان کی کچھ مدد ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی کجا وہ تو اپنی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ناک پر مکھی آ کے بیٹھ جائے، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، تو وہ اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں۔ آیت ہے 198۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، ان بتوں کو اگر تم کسی طرف بلاؤ، اپنی طرف اشارہ کرو بلانے کا، لا يسمعوا، وہ سنتے نہیں ہیں، وَتَرَاهُمْ، تمہیں ایسے لگے گا تم جب ان کو دیکھو گے، ينظرون الیک، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وہم لا یبصرون، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اصل میں جو مجسموں کی کیفیت تھی، مشرکین مکہ نے جس طرح سے مجسمے بنائے ہوئے تھے وہ ایسے تھے، ان کی باڈی سٹرکچر ہیومن بینگ جیسا، اور ان کی آنکھیں کھلی کھلی موٹی موٹی ہوتی تھیں۔ سامنے دیکھنے والے کو ایسے لگ رہا ہوتا تھا جیسے وہ مجسمے دیدے پھاڑ کر ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، لگتا ضرور تھا وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، شاید ان کی بات کو سن بھی رہے ہیں، لیکن اصل میں اس آنکھوں میں بصیرت نہیں تھی۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے جو مشرکین مکہ ہے، منکرین مکہ ہے، ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو سن بھی لیتے ہیں، لیکن دل کی آنکھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بصیرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب ان کو دین و اسلام کی طرف بلاتے ہیں وہ ان کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ سمجھنا تو کجا، وہ سننا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر جو بصیرت اور جو عقل مندی ہے وہ تو چھن چکی ہے، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ کفر کرتے 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 ان کی عقل کا ستیہ ناس ہو چکا ہے۔ اب اے نبی آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے بھی ہیں، نہ تو آپ کی بات کو سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کی نبی کو ایک بہت خوبصورت اللہ نے تلقین کی ہے، وصیت کی ہے، وہ کیا ہے 199 میں۔ اور یہ اللہ کے نبی کی طرف اللہ نے بات کی، لیکن اللہ کے نبی کے بعد جتنے بھی داعی حق ہیں، جو بھی دین کا کام پھیلانے والے ہیں، دراصل ان کو بھی یہی نصیحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت ہے 199۔ خذ العفو، اے نبی ان سے درگزر کا رویہ اختیار کریے۔ کن سے؟ یہ مشرکین جو آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، الٹا آپ کے سامنے اکڑتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ درگزر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نے معروف کام جو زمانے میں رائج کام ہے ان کا حکم دینا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں 3 خوبصورت چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلے جیسے جیسے آیات آئیں گی مزید بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو دین کا کام کرنے والا ہے وہ عفو اور درگزر سے کام لے گا، صبر اور تحمل سے کام لے گا،
وہ کسی کے برے بھلے کا جواب برے بھلے سے نہیں دے گا، بلکہ کیا کرے گا، درگزر کرنے کی روش اختیار کرے گا، حوصلہ اور برداشت سے کام لے گا، اور نمبر 2 اچھی باتوں کا حکم دے گا۔ وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ، اچھی کاموں، سادہ اور صاف الفاظ میں بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، دین کی طرف دعوت دے گا، وہ بات جو عام انسان کو سمجھ میں آتی ہے، مشکل اور بڑے بڑے فلسفے بیان نہیں کرے گا۔ جو معاشرے میں ایک بات معروف ہے، مثلا سب کو پتہ ہے کہ اچھا کام کرنا اچھا ہے، برا کام کرنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، ایسے کام جو انسانیت کو، انسان کو عام پتہ ہے، وہی بات کو بتانا اور اس کو سادہ اور آسان لفظوں میں بتانا۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا ابھی تک کیا، کہ عفو اور درگزر سے کام لینا، تحمل اور صبر سے کام لینا۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا ہے آیت 199 میں کہ جب بھی کوئی دین کی تبلیغ کرے گا، عام سادہ اور صاف الفاظ میں دین کی تبلیغ کرے گا۔ اس کی بہت خوبصورت مثال ہمارے پاس ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو آپ نے ان کو بہت سی ہدایات فرمائی تھی۔ آپ نے کہا سب سے پہلے معاذ، سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینی، یعنی اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ اسلام لے آئیں تو ان کو بتانا کہ تمہارے پروردگار نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ 5 نمازوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دے، پھر ان کو بتانا اللہ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو معاذ، ان سے زکوٰۃ اس طرح سے وصول کرنا، ان کے اچھے اچھے مال سے زکوٰۃ مت لینا، عام جو ان کا مال ہوگا، نارمل مال ہوگا، اس سے زکوٰۃ لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ کتاب جو ہے بخاری کی کتاب ہے، کتاب الزکوٰۃ۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جب بھی دین کا کام کرنا ہے، صبر و تحمل سے کام کرنا ہے، اور دوسرا سٹیپ بائی سٹیپ، یکدم ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا، پہلے آسان چھوٹے کام سے پھر بڑے کام، پھر بڑے کام کی طرف چلنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور کیا ہوتا ہے جب بھی داعی اللہ کوئی بھی دین کا کام پھیلانے والے دین کا کام کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، جلدی سے بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جو بحث برائے بحث کرتے، اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر دین کا کام پھیلانے والے ایسے لوگوں کی باتوں میں الجھ جائیں گے، وہ تو دین کا کام کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب بھی جاہلین کفار مکہ اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی ان سے غصہ نہیں ہوتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی ان شرارتوں میں لگ جاتے اور ان کا جواب دینا شروع کر دیتے، تو پھر کیا ہونا تھا، دین کا کام تو وہی رک جانا تھا، وقت ضائع ہو جانا تھا۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے اپنے دین کا کام کو سفر کو جاری رکھا۔ تو یہی بات اللہ نے عام جو ایک دین کا کام پھیلانے والا رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو بھی یہی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ جب بھی جاہلوں سے پالا پڑے، کوئی تمہیں اعتراضات کرے، جان بوجھ کے پھنسانے کی کوشش کرے باتوں میں تاکہ تم اپنے اصل مشن سے ہٹ جاؤ، تو اس کی بات پہ عمل نہ کرنا۔ آیت 200 ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، نزغن وسوسے ڈالنا، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جانا، انہو بے شک وہ اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ کبھی کبھی شیطان انسان کو اکساتا ہے، تو جب شیطان تجھے اکسائے تو شیطان کی باتوں کے پیچھے لگنے کی بجائے کیا کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ یہ شیطان حقیقی شیطان کی صورت میں ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے انسان کے اندر وسوسے بھی آ سکتے ہیں، یا پھر کوئی انسانی شکل میں کوئی شخص شیطانی وسوسے کسی انسان کے اندر ڈال سکتا ہے، جیسے کہ سورہ الناس میں کہا ہے اللہ نے من الجنات والناس۔ تو جو شیطانی وسوسے ڈالنے کا کام ہوتا ہے وہ صرف شیطان نہیں ڈالتا، بہت سے شیطان نما انسان ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہارے اندر شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً چونک جاؤ، فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا کام ہے، میرا کام ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اور اپنے مشن پر ڈٹے رہنا۔ آیت 201 ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، ڈرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، جب شیطان کوئی وسوسہ ان کے اندر ڈالتا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے یہ شیطان ان کے راستے سے، ان کے مشن سے ان کو ہٹا رہا ہے، وہ فوراً صحیح صورتحال کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ایسا معاشرے میں بہت دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ صرف شیطان ہی نہیں ایسا کرتا، بلکہ بہت سے اور جو دائی ہوتے ہیں وہ انسان کو اصل مشن سے ہٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی معاشرے میں بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے ہاں تو بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک خطیب ایک دن ایک بات کرتا ہے، کوئی لیکچر دیتا ہے جمعہ کے اندر، تو نیکسٹ جمعہ میں دوسری مسجد کے خطیب اسی کا جواب دے رہا ہوتا ہے، بجائے یہ کہ وہ کوئی ٹاپک لے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل لوگوں کو سمجھائے، معاشرے میں ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف قرآنی آیات اور احادیث کو نکال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ عام سادہ انسان جو وہ خطبہ سننے جا رہا تو اس کو کوئی سر پیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ خطیب کیا کہنا چاہ رہا ہے، آج کے خطبے کا موضوع کیا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا وہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک شیطان ایک خطیب کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں مسجد کے خطیب نے کل جو لیکچر دیا تھا یا لاسٹ جمعے میں جو لیکچر دیا تھا وہ تمہارے خلاف تھا، اب تم تیاری کرو اور نیکسٹ جمعے میں اس کا جواب دو۔ تو اس طرح کی جو شیطانی وسوسوں کی لپیٹ ہے داعی اللہ کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کی، کئی دفعہ اللہ کے دین والے نیک لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ جب کبھی ایسا ہو فوراً اپنے راستے پہ آ جاؤ، میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، میں یہاں پر شیطانی وسوسوں کا جواب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ نے مجھے جس مشن کے لیے بنایا ہے بھیجا ہے، مجھے اس پر کاربند رہنا ہے۔ ایسے شخص کو اپنی غفلت کا اگر اندازہ ہو جائے، اپنے گناہ کا اندازہ ہو جائے تو فوراً اپنی صورتحال سے بدل کر اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور صحیح جو اللہ نے اس کو امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے وہ اس راستے پر لگ جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز اللہ نے یہاں اپنایا ہے۔ ایسا اللہ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، دیکھو میرے شاگرد تمہارے ساتھ آگے جا کے یہ معاملہ پیش آئے گا، اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو اچھا ہے، اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی، لوگوں کی باتوں میں پھنس گئے تو تم بس پھنسے ہی رہ جاؤ گے، جس لائن پر تم چلے ہو تم وہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 197، 98، 99، 200 اور 201 میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو اللہ کا دین پھیلانے والے ہیں ان کو کس طرح سے اپنے مشن پر کاربند رہنا ہے۔ 202 ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں اور وہ گمراہی میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے۔ یعنی انسان کو وسوسہ دل میں ڈالنے کے لیے صرف شیطان ہی کام نہیں کرتا، بلکہ بہت سے انسانی شکل کے لوگ جن کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہوا ہے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ بھی داعی اللہ کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ مختلف انداز ہیں بھڑکانے کے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو کوئی بھی تمہاری بات کو سنتا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے تم کوئی اور کام کر لو، اور فلاں تمہاری بات کا غلط مطلب لے رہا ہے، اس طرح سے کر کے شیطان ان کو بھڑکاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے، اگر ان کے اندر کبھی ایسا وسوسہ آتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت ہے 203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب ان کے اوپر قرآن کی کوئی آیت کا معجزہ، جب اے نبی آپ کفار مکہ کے اوپر کوئی آیت کا معجزہ لے کر آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، پچھلی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے نبی کو ہی نصیحت تھی کہ کفار مکہ آپ جب بھی دین پھیلائیں گے یہ روڑے اٹکائیں گے، لیکن ظاہر ہے اللہ کے نبی کی امت بھی دین کا کام کرے گی تو یہ امت کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت 203 میں جو اللہ بات کرے، اب یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی کفار آپ سے معجزے مانگتے رہتے، اور اگر کبھی آپ ان کے پاس معجزے نہیں لاتے نا تو قالو کہتے لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا،
اگر آپ خود معجزہ، اللہ آپ کو معجزہ نہیں دے رہا ہے تو آپ معجزہ خود سے ڈھونڈ لیں، یعنی اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو کہتے ہیں آپ کوئی معجزہ لے کر آئیں، اور معجزہ کیسے آتا تھا اللہ کے نبی کے اوپر؟ قرآنی آیات کی صورت میں۔ تو کفار جو ہیں نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے لے کر آتے ہیں، یہ سب کچھ نبی اپنی مرضی سے گھڑ کے بنا کر ہمیں پیش کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی سے اکثر معجزے مانگتے رہتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی جادوگر اور کاہن ہیں، جیسے ہی ہم کوئی معجزہ مانگیں گے تو یہ معجزہ دے دیں گے، کل دے دیں گے یا ابھی تھوڑی دیر بعد دے دیں گے۔ اور کبھی اللہ کے نبی وہ معجزہ ان کا نہیں پورا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب اللہ اپنے نبی کو حکم دیں گے کسی بات کا تو اللہ کے نبی آگے اپنی امت کو جواب دیں گے۔ تو کافر آگے سے کہتے تھے قالو لو لجتبیتہا، اے نبی اگر اللہ نے آپ کو ابھی تک معجزہ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس سے معجزہ بنا کر ہمیں بتا دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ الزام لگاتے تھے قرآن کی تصنیف پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود گھڑ کر بنا رہے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی اللہ نے اگر تو اے نبی آپ پر کوئی صورت یا کوئی آیت نازل نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خود نازل کر لو۔ کل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو صرف میرا رب میری طرف جو وحی بھیجتا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ مطلب کہ اللہ کے نبی کو صاف صاف اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنانے والے، جوڑنے والے، لکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی تو وہی کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہوتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن تو واضح بصیرت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس قرآن میں بصیرت بھی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہاں قرآن کے بہت سے معجزات ہیں، قرآن کی بہت سی خوبیاں ہیں اس آیت میں، آیت کے آخری حصے میں۔ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، اور قرآن کیا ہے؟ بصیرت بھی ہے۔ اس سے انسان کو بصیرت ملتی ہے، اس میں ایسے ایسے دلائل موجود ہیں جو انسان کی دنیاوی اور آخروی دونوں زندگیاں سنوار سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن بصیرت ہے، اور پھر قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور قرآن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں کہی ہیں اس پر عمل کر کے ہم ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہیں، تو قرآن ہدایت ہے۔ اور اس ہدایت پر عمل کرتے کرتے انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، تو قرآن جو ہے وہ رحمت بھی ہے۔ اب قرآن جو ہے اتنی بڑی رحمت ہے کہ کفار مکہ جب بھی قرآن کو سنتے تھے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ قرآن کی فصاحت، بلاغت اور اس میں جو شیریں کلام تھا وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو کمروں میں بند کر دیا کرتے تھے، کہیں ان پر قرآن کی آواز نہ پڑ جائے، اور اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو وہ شور و گل کرتے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز نہ چلے جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا قرآن میں ایسی مٹھاس، ایسی بصیرت، ایسی رحمت، ایسی ہدایت ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ اس کو پر عمل کیے بغیر، اس کی طرف کھینچے چلے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے بصیرت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ، اب آیت نمبر 204 میں اللہ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تمہارے سامنے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کو خاموشی سے سنو۔ جب بھی قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی سے سنو، وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ، اور خاموش رہو اس دوران میں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے کچھ آداب ہیں، وہ کیا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ خاموشی سے قرآن کو سنے، قرآن پر غور و فکر کرے۔ اسی لیے نماز میں بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو نماز پڑھنے والے نمازیوں کو کہا جاتا ہے کہ امام کو خاموشی سے سنا جائے، اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور نہ ہی دہرایا جائے، بلکہ خاموشی سے سنا جائے۔ اسی طرح سے
ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا، قرآن کے اندر جو برکات ہیں، کیا ہے؟ رحمت ہے، ہدایت ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ وہ کوئی بھی انسان اگر صرف خاموشی سے قرآن کو سنتا ہے اور کان لگا کر دھیان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے آداب ہیں، قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے اگلی آیت میں قرآن کے آداب ہیں۔ آیت نمبر 204 ہے، 205، وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اے نبی آپ اپنے رب کو صبح اور شام دل میں یاد کرو، تضرعاً، کیسے؟ عاجزی کے ساتھ اور امید کے ساتھ، وخیفہ اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول، اور اس کے علاوہ زبان سے اونچی آواز میں بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام میں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے، جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے محسوس ٹائمنگ بتائی ہے کہ کس ٹائم پر تم لوگوں کو زیادہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی طرف زیادہ رغبت دینی ہے۔ ظاہر ایک انسان ہے، وہ 24 گھنٹے اگر صرف دین کی طرف رہے گا تو دنیاوی زندگی کیسے گزار پائے گا؟ تو کچھ ٹائمنگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رکھ دیے ہیں، اس سے مراد وہ ہے صبح اور شام، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ یہاں صبح اور شام کا قرآن پڑھنا مراد بھی ہے اور صبح و شام کی نمازیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کو دل میں یاد کرو، یا اونچی آواز میں اللہ کی قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو دونوں انداز میں پسند ہے، کیونکہ قرآن خود ذکر ہے، نمازیں خود ذکر ہیں، تو اس لیے یہاں مراد صبح اور شام کی عبادات سے مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور صبح اور شام کی نماز سے مراد نمازیں بھی ہیں۔ اور ویسے بھی جو فجر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہے، وہاں پر جو تلاوت ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، جہری ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا ہے خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل لگا کر اللہ کو یاد کرو۔ وہ جو تلاوت کی جا رہی ہے وہ نمازوں کی صورت میں ہے یا خود کوئی شخص تلاوت قرآن کرتا ہے، وہ اونچی آواز میں بھی کی جا سکتی ہے اور آہستہ آواز میں، لیکن شرط یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف، خشوع، عاجزی ہونی چاہیے، اور جاہلوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ یہ جاہلوں سے کیا مراد؟ غفلت میں انسان پڑھ رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی اللہ نے جو بتایا ہے، نہ نمازیں پڑھ رہا ہے بندہ، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، بس صبح و شام زندگی کے دن گزار رہا ہے، یہ کام شیطان کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا یہاں پہ تاکید کی ہے مسلمانوں کو کہ وہ غفلت نہیں کریں، وہ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ غفلت کس بات سے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت کریں۔ کسی وقت اگر غفلت ہو بھی جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اللہ کی یاد کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف مڑنے کا طریقہ۔ انسان ہے، غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس زندگی کے اندر اگر انسان کو یاد آ جاتا ہے، کوئی اس کو وصیت کر دیتا ہے، تو دوبارہ اگر وہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں تازہ کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ صبح و شام کے اذکار اور صبح و شام کی نماز میں تلاوت جو ہے وہ لمبی بڑی صورتوں کی ہونی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور وہ تلاوت جو ہے وہ خشوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آیت نمبر ہے 206، جو کہ آخری آیت ہے سورہ الاعراف کی، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ۔ اللہ نے یہاں پر فرشتوں کی خوبیاں گنوائی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی خوبیاں کیوں گنوائی ہیں؟ تاکہ انسان کو کچھ سمجھ آئے کہ فرشتوں کو چھوڑ کر جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا تو اس کو بھی کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے کہ فرشتوں جیسی ہستیاں اللہ سے اللہ کی عبادات کرتی اور کبھی اکڑتی نہیں ہیں۔ اکڑنا تو شیطان کا کام ہے نا، فرشتے نہیں اکڑتے۔ بے شک وہ ہستیاں جو اللہ کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرتی، وہ کبھی بھی نہیں اکڑتی،
وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتی رہتی ہیں۔ تو اکڑنا شیطان کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تصدیق کرتے رہنا۔ یہی بات سورہ البقرہ میں جب آدم اور ابلیس کا قصہ گزرا تھا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اللہ انسانوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب فرشتے کوئی خطا نہیں کرتے، جب سے بنے ہیں وہ بس عبادات کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، لیکن انسان کے اندر ایک اور چیز ایکسٹرا کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی تکبر بھی کر بیٹھتا ہے، وہ کبھی کبھی اکڑ بھی بیٹھتا ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے۔ اب اس کا بھول جانا، اس کا کبھی کبھی تکبر کر بیٹھنا، کبھی کبھی اکڑ بیٹھنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی چال ہے۔ انسان کو سمجھ جانا چاہیے، اپنے اس غافل پن سے واپس آ کر اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اپنی اکڑ کو توڑ دینا چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ قرآن میں 14 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت کا حکم دیا ہے، اور علماء کرام کے نزدیک یہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی سجدہ آئے گا فوراً سجدہ کیا جائے گا۔ ہاں، سجدہ جو ہے وہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہ میں فلاں نماز اب آنے والی ہے، نیکسٹ اس نماز کے ساتھ سجدہ کر لوں گا یا کر لوں گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سجدہ فوراً کیا جائے گا، اور اس کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، مثلاً وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، اور اس طرح سے سجدہ کرنا ہے۔ بس ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ باوضو ہونا شرط ہے اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ زمین پر بھی کیا جا سکتا ہے، جائے نماز پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو سجدہ کی دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے سے سجدہ ہو جائے گا۔ ابھی اس جو ہم نے آیات پڑھی ہیں پیچھے ساری، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ ہمارا عمل قبول ہے، پسند ہے، ہمیں مزید توفیق دے تاکہ ہم تیری دین کو آگے پھیلانے کا یہ جو وسیلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ اس کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اے اللہ، اگر تجھے ہمارا یہ کام قبول ہے، منظور ہے، پسند ہے، تو اللہ ہمارے دین میں، عمل میں، زندگیوں میں برکت دے دے، شفا دے دے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے، شفا بنا دے اور بصیرت بنا دے، اور قرآن کا جو حق ہے صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔